یا حبیب اللہ وعلا آلکا و اصحابکا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد میرا اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور محمد صابر صاحب نے اپنے خاندان کے جملہ مرحومین کے ایصال ثواب کی خاطر ہم سب کو یہاں پر جمع کیا ہے۔ پروردگار عالم رمضان المبارک کی تمام تر سعادتیں مرحومہ اماں جی اور خالد میاں کے حق میں قبول فرمائے۔ ہر عبادت کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔ یہ صلاح ہے تو میں سنا دوں گا۔ ہر عبادت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ روزے کا ظاہر یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک جن پابندیوں سے مجھے اور آپ کو آگاہ کیا گیا ہے ان پر کاربند رہا جائے۔ اچھا یہ کل موٹی گئی یہ اج میں جمعے تے بھی کی وہ تھوڑی خدمت وچ بھی عرض کرنا، یہ چونکہ اشرائے مغفرت ہے، بولے ایسا ہی ہے؟ آپ مہربانی تھوڑی زور سے کر سکتے ہیں جنہیں روزہ نہیں لگ رہا؟ یہ اشرائے مغفرت ہے۔ صوفیاء نے ایک اصول بتایا ہے اور وہ اصول یہ ہے، صوفیاء فرماتے ہیں جیڑی شے تانوں رب کو چاہیے، جو شے آپ اللہ سے مانگتے ہیں، جو شے آپ کو رب سے چاہیے وہ آپ پہلے مخلوق کو دینا شروع کریں۔ نہیں میرے خیال تو سمجھا نہیں گیا اس کا۔ اگر اللہ سے پیسہ چاہیے تو مخلوق کو کھلانا شروع کرو، اللہ سے عزت چاہیے تو مخلوق کو عزت دینا شروع کرو، رب سے سکون چاہیے تو اللہ کے بندوں کی تسکین کا سامان میسر کرو، اگر اللہ سے معافی چاہیے تو پہلے اللہ کے بندوں کو معاف کرنا شروع کرو۔ رمضان جیڑی شے رب دے کولوں چاہیے نا وہ پہلے بندے نوں دے، پھر جولی پھیلا کر وہاں سے مانگو گے تو اللہ جولی خالی نہیں لوٹائے گا۔ ہر شے کا ایک یاد رکھیں ظاہر ہے۔ روزے کا ظاہر یہ ہے کہ صبح سے شام تک، صبح 5 بجے 4:45 سے لے کر شام 6:30 تک اللہ فرماتا ہے یہ پابندیاں تم پہ آئی ہوتی۔ اور میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں ایک بات خاص طور پر، اسلام کا مزاج سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام عجم وچ نہیں آیا، عرب وچ آیا۔ اسلام عربی ہے، ہم عجمی ہیں۔ پیغام کے اعتبار سے اسلام آفاقی ہے، عالمگیری مذہب ہے، لیکن چونکہ اسلام پیدا عرب میں ہوا، آیا عرب میں، ہم عجمی ہیں۔ اسلام کے مزاج کو سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام کا مزاج آزادی نہیں ہے، پابندی ہے۔ تھوڑی اور صلاح بڑھاؤ۔ اسلام کا مزاج، نوجوان سنیں، اسلام کا مزاج آزادی نہیں ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو کھلے سانڈ کی طرح نہیں دیکھنا چاہتا، شتر بے مہار نہیں دیکھنا چاہتا۔ ایک پابندی ہے جو اسلام اپنے ماننے والوں پر عائد کرتا ہے۔
یہ موم بتی مافیا جو آج کل ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے، خواہ بندے ہوں خواہ عورتیں ہوں، جو نہ آدھا تیتر ہے نہ آدھا بٹیر ہے، پتہ نہیں وہ کیا ہے، جن کی اپنی سوچ میں کنفیوژن ہے، جن کا تصور جھنجھلاہٹ کا شکار ہے، جنہیں خود نہیں پتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور کہہ کیا رہے ہیں۔ اسلام کا مزاج پابندی والا ہے۔ حضور فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، سرکار فرماتے ہیں یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن کے لیے قید ہے، کیسی قید ہے؟ ہمارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم یورپ سے اور انگریزوں سے کچھ باتوں کو تعلیمات کو لیں، حالانکہ ان کا تو خود بھرکس نکلا ہوا ہے۔ یورپ میں تو خود جو آئینی اور خاندانی اور اخلاقی نظام ہے وہ تباہ و بربادی کا شکار ہے۔ ہمارے جو دیسی یہاں سے وہاں جاتے ہیں، 10-12 سال کے بعد وہاں پر بچے فیملیاں بلوا لی، پھر جب بچے بڑے ہونے لگے تو اس نے سرالی ساٹھ بجی کہ اب کیا کریں، اب نہ ہم ہیوں میں ہیں نہ شیوں میں ہیں، اب کیا کریں، نہ دیسی رہے نہ ولایتی رہے، اب بینک میں رہ گئے تو اب بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ کیونکہ جس بچے نے 10-12-15 سال یورپ کا ماحول دیکھا ہے اور وہاں پر مادر پدر آزادی دیکھی ہے اور وہاں پر بے راہ روی دیکھی ہے، تو اسے تو آپ سیدھا نہیں کر سکتے، اب لوہا تھا وہ سخت ہو گیا۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو پابند کرتا ہے، اور پابندی کیسے؟ حضور فرماتے ہیں تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری خواہشات بھی مجھ محمد کے تابع نہ ہو جائے۔ اسلام ہماری فکر پہ پہرا لگاتا ہے۔ ایک مثال دے میں جلدی نہ، یہ ہمارے پڑوس میں بھارت انڈیا، آپ ایک بارڈر کی لکیر ہے، آپ لکیر کے اس پار چلے جائیں، بڑے بڑے پی ایچ ڈی، بڑے بڑے ایم بی بی ایس اور بڑے بڑے اسکالرز اور اپنے آپ کو سیویلائزڈ کہنے والے، مہذب کہنے والے صبح صبح اٹھتے ہیں اور گائے کا پیشاب پیتے ہیں۔ یہ ابھی آپ گفتگو کے بعد افطاری کے بعد ذرا یوٹیوب کھول کر دیکھیے، بھارت کے جتنے دانشور آپ یوٹیوب پر آپ کو سوشل میڈیا پر ملیں گے، ایک سے ایک گائے کے پیشاب کی فضیلت بتا رہا ہوں۔ آپ بارڈر کی لائن کراس کر جائیں، ادھر اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہنے والا صبح صبح اٹھتا ہے، گائے کا گوبر کھاتا ہے، گائے کا پیشاب پیتا ہے۔ جڑے آپ لوگ پڑھے لکھے آندے تے ڈگری ہولڈر ہیں، اچھا آپ بارڈر کی لکیر کے آپ کس طرف آ جائیں؟ ہماری طرف۔ تو ہمارا 5 سال کا بچہ، کیا 5 سال کا بچہ جسے اماں نے پہلے دن ہاتھ میں قاعدہ پکڑا کر مدرسے میں بھیجا ہے کہ جا نورانی قاعدہ تے الف با تا سا پڑھ، پہلے دن وہ بچہ ہاتھ میں قاعدہ پکڑ کر جب مدرسے میں آ رہا ہو اور راستے میں کیچڑ یا پانی اس بچے کے چھینٹے اس کی شلوار پر یا کرتے پر یا جوتے پر پڑ جائے، وہ 5 سال کا بچہ جو آج پہلے دن مدرسے میں آ رہا ہے، مدرسہ پہنچ کر وہ قاعدہ چوم کر رکھے گا اونچی جگہ پر، خود وضو خانے پہ جا کر اپنی شلوار کو، پائنچے کو، جوتے کو، قمیض کو دھوئے گا، ستھرا ہو کر پھر استاد کے سامنے آ کر بیٹھے گا۔ اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، دوسری طرف بڑے بڑے ڈگری ہولڈر گائے کا پیشاب پی رہے ہیں اور اس طرف 5 سال کا بچہ پہلے اپنے آپ کو ستھرا کرتا ہے پھر استاد کے پاس آ کر بیٹھتا ہے۔ مجھے اس سوال کا جواب دیں، اس 5 سال کے بچے کی سوچ میں اتنی پاکیزگی کہاں سے پیدا ہو گئی؟ ایتا جو پہلا دہارا درس جاتا پیا، یہ تو پہلے دن سکول جا رہا تھا، اس 5 سال کے 4 سال کے بچے کی سوچ میں، فکر میں اتنی طہارت کہاں سے پیدا ہو گئی؟ تو مدینہ سے ایک ہی آواز آئی، اس بچے کی فکر میں پاکیزگی اس لیے پیدا ہوئی کہ اسے ماں نے چھاتی سے لگا کر دودھ بعد میں پلایا تھا، اس کے کانوں میں محمد رسول اللہ کے نام کی صدا آذان کی پہلے دی گئی۔ یہ مصطفیٰ کا روحانی رابطہ ہے جو لوگوں کی فکر کو پاک کرتا ہے۔ وقت نہیں ہے، مضمون بڑا دلچسپ تھا، کچھ مجھے بھی تاخیر ہو گئی، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہر شے کی جیسے زکوٰۃ ہوتی ہے نا، زکوٰۃ، روزہ جسم کی زکوٰۃ۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے ایک مرتبہ ایک بندے نے پوچھا تھا، حضور ذرا مجھے زکوٰۃ کا مسئلہ تو بتائیں، ایک بندے پر زکوٰۃ کتنی واجب ہے؟ محبوب الہی نے اس شخص کا چہرہ دیکھا، اسے مخاطب ہو کر فرمانے لگے،
شریعت دی دساں، طریقت دی دساں کہ حقیقت دی دساں؟ کس زکوٰۃ کے متعلق پوچھ رہے ہیں؟ شریعت کی زکوٰۃ، طریقت کی زکوٰۃ یا حقیقت کی زکوٰۃ؟ وہ سائل بھی سمجھدار تھا، اس نے کہا حضور مجھے تینوں کی بتا دیں۔ ویسے ایک بار جو آگے ہیں وہ ممبر کی طرف دیکھ کر زبانیں کھول کر زور سے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ۔ شریعت، طریقت اور حقیقت، حضور تینوں کی زکوٰۃ بتائیں۔ تو محبوب الہی فرمانے لگے شریعت کی زکوٰۃ تو یہ ہے اگر تیرے پاس 100 روپے ہو تو شریعت کہتی ہے 2.5 روپے زکوٰۃ کے دے دے تو 97.5 آپ رکھ لیں۔ یہ شریعت کی زکوٰۃ ہے۔ فرمایا طریقت کی زکوٰۃ یہ ہے، طریقت کا تقاضا یہ ہے کہ 2.5 روپے آپ رکھ دے 97.5 مخلوق تک تقسیم کر، 2.5 روپے خود رکھو اور 97.5 مخلوق میں بانٹ دو۔ یہ طریقت کی۔ اور فرمایا حقیقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 100 کا 100 اللہ کے راستے میں تقسیم کرو، اور صرف 100 روپے نہیں بلکہ پھر کھڑے ہو کر اپنی جان کی بولی بھی لگاؤ، اپنی جان کی قیمت لگواؤ، جو پیسہ تجھے بیچ کر وصول ہو وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اب وہ سائل وہ کہنے لگا حضور مجھے شریعت اور طریقت کی زکوٰۃ تو سمجھ میں آ گئی ہے، یہ حقیقت کی سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ایک موقع ایسا بھی آیا تھا، محبوب الہی فرمانے لگے کہ سرکار نے فرمایا بھی لے آؤ جس کے پاس جو ہے وہ لے آئے، حقیقت کی زکوٰۃ کیا؟ تو سرکار صدیق اکبر نے گھر کی دیوار پہ ہاتھ مارا کہ کہیں سوئی نہ رہ جائے، سارا سامان اکٹھا کر کے حضور کی خدمت عالیہ میں پیش کر دیا، اور پھر ٹاٹ کی بوری پہن کر وہ جو تن پہ کپڑے تھے وہ بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کیے، سرکاری سے بھی بیچ دے، اور پھر جب سب کچھ پیش کر دیا تو پھر خود بھی کھڑے ہو کر سرکار سے کہنے لگے حضور میں اپنا آپ بھی آپ کے دین کی خدمت کے لیے پیش کرتا ہوں، مجھے بیچ دیں، جو پیسہ مجھے بیچ کر وصول ہو حضور وہ بھی میں آپ کے لیے اپنے دین پر لگانے کی اجازت دیتا ہوں۔ فرمایا یہ حقیقت کی زکوٰۃ، اور یہ زکوٰۃ حقیقت۔ مجھے حدیث پاک یاد آ رہی ہے، ایک بی بی نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا تھا، بی بی تھی تو آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی حضور اماں جی ذرا مجھے یہ زکوٰۃ کا مسئلہ تو بتا دیں کہ ایک بندے کو جو 40 اونٹوں میں کتنے، تو حضور وہ کتنی زکوٰۃ دے اماں جی؟ تو اماں جی نے فرمایا اگر کسی بندے کے پاس 40 اونٹ ہوں تو اس پر لازم ہے کہ وہ 1 اونٹ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دے دے، اس کی زکوٰۃ کا فریضہ ادا ہو گیا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی بیوی، اس کے ذہن میں کوئی بات آئی، واپس پلٹی اور اماں جی سے کہنے لگی اماں جی یہ بتائیں کہ آپ پر کتنی زکوٰۃ واجب؟ یہ مسئلہ تو عام لوگوں کے لیے آپ نے بتایا نا کہ 40 میں سے 1 اونٹ دے دیں، 40 جو ہیک دے دو تو زکوٰۃ کا فریضہ ادا ہو گیا، اماں جی آپ کے لیے کتنا دینا لازم؟ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا تو اپنے واجبات پر نظر رکھ، تو ہمارے معاملات کو چھوڑ دے۔ وہ اڑ گئی، اس نے کہا نہیں کہ میں تو پوچھ کے جاؤں، میں نے دسو تو ساتھ کتنا دے سو؟ تو آپ نے فرمایا بیٹی اگر سننا چاہتی ہے تو سن، عام لوگوں کے لیے تو یہ ہے 40 میں سے 1 اونٹ دے دیں زکوٰۃ کا فریضہ ادا ہو گیا۔ فرمایا اگر میرا جاننا چاہتی ہو تو اللہ اگر مجھے 40 اونٹ دے تو زہرا پر واجب ہے 40 کے 40 اللہ کے راستے میں پیش کر، سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں لوٹا دے۔ فرمایا تمہارے واجبات اور ہیں اور خاندان رسول کے معاملات اور ہیں۔ اللہ تو مینوں میرا بھکھا ترسا نہیں رکھنا چاہتا۔ چلو ہوں آپ آپس سے بیٹھے حساب کے کریں، سوچو یہ جو آپ ڈکر 12 گھنٹے آپ سے چھڑ دیتا ہے اور اللہ سے روٹی بات گئی ہے، بولے ہم نے کھانا چھوڑ دیا ہے تو اس کا خزانہ بڑھ گیا ہے، اچھا ہم اگر کھانا شروع کر دیں تو رب کا خزانہ کم ہو جاتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ روزے کا جسم یہ ہے کہ 12 گھنٹے پابندی میں آ جاؤ، اور روزے کی روح یہ ہے لعلکم تتقون،
کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ روزے داروں کو محسوس کروانا چاہتا ہے. یہ محسوس کرو. اگر تمہیں کھانے کے لیے کچھ مل رہا ہے, دیکھیں نا ہمارے دسترخوان پر طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اللہ فرماتا ہے ذرا 12 گھنٹے جب تمہیں اندر سے, جب تمہاری انتڑیاں کولو بلنا پڑتی ہیں اور تمہیں اندر بھوک لگتی ہے, تو فرمایا ذرا محسوس کرو ان لوگوں کی بھوک کا عالم جنہیں میں رب نے 2 وقت کا کھانا بھی نہیں دیا ہو. جب پیاس محسوس کرتے ہو تو ان پیاسوں کی پیاس کو محسوس کرو جن کے پاس پینے کے لیے مشروبات نہیں, جن کے پاس پینے کے لیے طرح طرح کا, حتیٰ کہ بعض دفعہ پانی بھی نہیں ہوتا, بعض دفعہ پانی بھی نہیں ہوتا. رمضان پابندی سکھاتا ہے, رمضان صبر سکھاتا ہے. اسلام کا ماضی دیکھیں, بس آخری جملہ, اپنا ہماری تاریخ کیا تھی, ماضی کیا تھا اور ہمارا حال کیا ہے, ایمانداری سے بتائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھ کر آج کوئی والد اور آج کوئی شوہر اپنی بیوی اور بچے کو جناب ہاجرہ اور جناب ابراہیم کی طرح بیابان صحرا میں چھوڑ سکتا ہے؟ بولیے, چھوڑ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا پھر اگلی بات, کیا کوئی بیوی ایسے شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے؟ نہیں. اگر والد چھوڑ بھی دے, اگر بیوی رہ بھی لے, اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ باپ کی غیر موجودگی میں وہ خاتون اپنی اولاد کو باپ کا فرما بردار بنائے گی؟ واقعی بیٹ ہوئے آپ تیرا پیو چھڑ گیا تینوں تو مینوں 8 سال آستے. لیکن میرے بھائیوں, سیدہ ہاجرہ نے جناب اسماعیل کی تربیت ایسے فرمائی کہ 11 سال کے بعد جب جناب ابراہیم کی ملاقات ہوئی نا اپنے بیٹے سے, سرکار اسماعیل سے, تو ماں کی تربیت کا یہ اثر تھا. اور باپ نے آتے ہی کیا کہا, ماتھا چوک کر ابا جی کہنے لگے میں چاہتا ہوں, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے چھری سے ذبح کر دوں. تو پھر تو کیا کہتا ہے؟ یہ ماں کی تربیت کا اثر تھا کہ سرکار اسماعیل کہنے لگے ابا جی